بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام علماء کرام، فضلائے اعظام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج اللہ رب العالمین کی مہربانی، اللہ رب العالمین کی فضل و کرم کی بدولت آج ہم تمام لوگ یہاں آج کے اس خوبصورت مجلس اور پربہار محفل کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور ہم لوگ جس منشا اور جس مقصد کو لے کر حاضر ہوئے ہیں بار الہٰ میں اللہ رب العالمین کے حضور میں ہم تمام لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں مجلس کی شروعات میں ہی کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس کے اندر کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین یا رب العالمین. میں اس سے پہلے کہ پروگرام کی شروعات کروں اور پروگرام کے متعلق کچھ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اس مجلس آج کے اس پروگرام کے صدر ہیں، میں پرخلوص طریقے سے ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ ابو عدنان طیب سلفی حفظہ اللہ و تولیٰ سے کہ آپ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ ممکن نہیں کہ کارواں منزل کو پا سکے، ممکن نہیں کہ کارواں منزل کو پا سکے جب تک نہ کوئی راہبر معتبر ملے. اور یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم لوگوں کے سامنے پیش نظر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر کا ارادہ کرتے، کوئی مجلس منعقد ہوتی تو اس مجلس کے ایک امیر کو مقرر کیا کرتے تھے. کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سفر کے اندر کئی لوگوں میں سے ایک امیر مقرر فرما دیا کرتے تھے. اس لیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ کوئی بھی مجلس ہو ان کے اندر جو ہے کسی صدر کا اور کوئی ایسی معتبر شخصیت جن کی بدولت یہ کارواں جو ہے اپنی رفتار سے اپنی بہترین حد کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتا چلے. تو آج کے اس مجلس کے، آج کے اس پروگرام کے جو صدر ہیں وہ قابل قدر عزت مآب فضیلت الشیخ ابو عدنان طیب سلفی حفظہ اللہ و تولیٰ ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان کی صدارت میں اس پروگرام کو بحسن خوبی بہترین طریقے سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین انشاءاللہ العزیز. میں شیخ سے اجازت چاہوں گا اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اب میں باجازت صدر اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس پروگرام کا جو آغاز ہے وہ اللہ رب العالمین کی تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہو. ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم، یہ قرآن مجید، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے عرب کی دنیا کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کا ظہور ہوا، آپ کے اوپر وحی الہی کے ذریعے سے جب اس قرآن مجید کا نزول ہونا شروع ہوا تو یہ ایک ایسی کتاب تھی جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو سمجھنے کے بعد عرب کے بدوؤں کی قسمت بدل گئی. وہاں کے لوگوں کی صرف نہیں بلکہ پورے مکہ، مدینہ، پورے عرب، پورا حجاز، اور پھر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے
خرامہ طریقے سے جو ہے یہ قرآن کی برکت کے نتیجے میں، قرآن کے طفیل میں اللہ رب العالمین نے تمام نہ صرف عرب والے کو بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو وہ عروج بخشا کہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اتہاس لکھنے والے، اتہاس بیان کرنے والے اس بات کو لے کر کے حیران اور سجدر ہیں کہ آخر ایسی وہ کون سی طاقت تھی جس نے عرب کے بدوؤں کو پوری دنیا پر قابض کر دیا۔ وہ جن کو کل تک بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، پہننے کا طریقہ نہیں تھا، آج وہ پوری دنیا پر قابض ہیں، آج ان کا نام ہے، آج ان کا روب ہے، آج ان کا دبدبہ ہے۔ بے شک وہ یہی کتاب تھی، قرآن مجید کلام اللہ